چوتھا کبیرہ گناہ الزنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صاف واضح اور دو ٹوک الفاظ میں ارشاد فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ کیوں؟ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ فحش کام ہے اور انتہائی برا رستہ ہے۔ عقلاً بھی اس میں فحاشی ہے، شرعاً بھی اس میں فحاشی ہے، اور عادتاً بھی اس میں فحاشی ہے۔ تو کوئی بھی شریف شخص زنا کا ارتکاب نہیں کرتا، اور حدیث میں آتا ہے جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکال لیا جاتا ہے، اور زانی کے رزق میں بے برکتی ڈال دی جاتی ہے، اس کے چہرے کے نور کو چھین لیا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اسلام اس نے قبول کیا اور عرض کی حضور میرے میں بڑے گناہ ہیں اور میں وہ چھوڑنے کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں، لیکن مجھے لت پڑی ہے زنا کی، وہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اب حضور رحمت اللہ علیہ حکیم نبی کیسے اس کی تربیت فرماتے ہیں؟ اس نے کہا سارے گناہ چھوڑ دوں گا، زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا تو کیا پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے عرض کی حضور میں یہ پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ بھی کسی کی ماں ہوگی۔ اس طرح فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا حضور یہ میں کیسے پسند کرتا ہوں؟ تو فرمایا کہ جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ کسی کی بہن ہو سکتی ہے۔ اس طرح بیٹی کے بارے میں، بیوی کے بارے میں حضور نے فرمایا، تو وہ بات اس کے اندر اتر گئی۔ عرض کی حضور میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد زنا نہیں کروں گا۔ زنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے حد مقرر فرمائی، جو شخص زنا کرتا ہے اس کو 100 کوڑے مارو، اور اگر کوئی شادی شدہ ہے اور پھر اس شادی شدہ سے اس فعل کا ارتکاب ہوتا ہے تو شریعت میں حکم ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا کہ وہ میری زمین پہ رہے، کہا اس کو سنسار کر دو، پتھر مار مار کے ہلاک کر دو، یہ اس کی سزا ہے۔ تو زنا ایک ایسا جرم ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور میں نے وہاں دیکھا کہ ایک تنور ہے جس کے اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے، اور میں آگے بڑھا دیکھوں کہ اس میں کیا ہے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور اس میں کچھ برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں ہیں، اور جب آگ کے الاؤ اور آگ کے شعلے ان کے جسم کو جلساتے ہیں تو وہ چیختے ہیں اور شور کرتے ہیں اور اچھلتے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت جو میں نے پرسوں بھی آپ کے سامنے رکھی کہ 3 اشخاص کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی طرف جو ہے وہ دیکھے گا۔ وہ 3 اشخاص میں سے پہلا شخص شیخ زان، وہ شخص جو بوڑھا ہو گیا ہے لیکن زنا نہیں چھوڑتا ہے۔ بوڑھا زانی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جس سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا پھیل جاتا ہے اس قوم کے اندر ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو اس سے قبل تم نے نہیں سنی ہوں گی۔ یہ ایڈز کے نام سے بیماری سابقہ اس کی مثال بھی نہیں ہے۔ تو جس قوم کے اندر یہ برائی پھیلتی ہے اس میں ایسی نئی نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اللہ کی رحمتیں اس قوم سے اٹھا لی جاتی ہیں، ان لوگوں کے چہروں سے نور اچک لیا جاتا ہے، اور ان کے اندر فقر و فاقہ مسلط کر دیا جاتا ہے جس قوم کے اندر یہ برائی پھیلتی چلی جائے۔